ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماتحت سالاروں کو بلایا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک قاصد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دوڑا دیا کہ وہ جس قدر جلدی ہو سکے حمص پہنچ جائیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، تم سب نے سن لیا ہے کہ اس رومی فوج کے افسر روتاس نے ہرکل، اس کی فوج اور عیسائی قبائلیوں کے متعلق کیا باتیں بتائی ہیں، اور ہرکل کس تذبذب میں پڑا ہوا ہے۔ لیکن اس سے ہمیں اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارا دشمن اپنے ہاں کی صورتحال اپنے موافق کر کے حملہ کرے گا۔ ہم یہی سمجھیں گے کہ کسی بھی وقت حمص محاصرے میں آ جائے گا، اور ہمارے پاس نفری اتنی تھوڑی ہے کہ ہم یہ محاصرہ توڑ نہیں سکیں گے۔ میں نے قبائلیوں میں شامل ہونے کے لیے بڑے ذہین اور اپنے کام میں ماہر مجاہدین کو روانہ کر دیا ہے۔ مدینہ کو بھیجے ہوئے قاصد آدھا راستہ طے کر چکے ہوں گے۔ اپنی دفاعی تیاریاں مکمل رکھو، خود بھی دعا کرو اور مجاہدین سے بھی کہو کہ وہ بھی اللہ کے حضور دعا کرتے رہیں کہ کمک جلدی پہنچ جائے، اور اگر نہ پہنچ سکے تو اللہ ہماری مدد کرے۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ راتوں کو جیسے سوتے بھی نہ ہوں۔ ایسا تو وہ دن اور رات میں 2-3 مرتبہ ضرور کرتے کہ قلعے کی دیوار پر جا کھڑے ہوتے اور مدینہ کی طرف دیکھنے لگتے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اتنی جلدی کمک نہیں پہنچ سکتی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے مفتوحہ شہر کنسرین میں تھے۔ حمص کا قاصد ان تک پہنچا اور انہیں بتایا کہ حمص کس خطرے میں آ گیا ہے اور سپہ سالار اس وقت کس تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت کمان اپنے نائب سالار کے حوالے کر کے حمص کو روانہ ہو گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سامنے دیکھا تو انہوں نے دلی سکون محسوس کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی تیز رفتاری سے آئے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ حمص کی طرف کتنا بڑا خطرہ بڑھا چلا آ رہا ہے، اور حمص میں اس لشکر کے مقابلے میں بہت تھوڑی نفری ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دوران جو اقدام کیے تھے وہ تفصیل سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے۔ میں نے جو سوچا ہے وہ یوں ہے، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انطاکیہ، حما، حلب اور قریب کی تمام چھاونیوں سے مجاہدین کی آدھی آدھی نفری حمص میں اکٹھی کر لی جائے اور محصور ہو کر لڑا جائے۔ محصور ہو کر نہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا۔ ہم قلعے سے باہر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ یہ کوئی نیا دشمن نہیں، اسے ہم بڑی دور سے دھکیلتے چلے آ رہے ہیں اور شام کی آخری سرحد تک پہنچا چکے ہیں۔ اس کی چالوں کو اور اس کی فوج کو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں، ہم اس میدان میں بھی اسے شکست دے دیں گے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ قبول نہ کیا۔ وہاں حمص کے 2-3 سالار بھی موجود تھے۔ انہوں نے اپنے سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تجویز سے بھی اختلاف کیا کہ دوسری جگہوں سے مجاہدین کی آدھی آدھی نفری یہاں بلا لی جائے، اور انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے بھی اختلاف کیا۔ وجہ یہ بتائی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دشمن کو پہلے پتہ چل جائے کہ حمص کو مضبوط کرنے کے لیے دوسری جگہوں سے نفری اکٹھی کر لی گئی ہے، تو دشمن ان میں سے کسی اور جگہ پر حملہ کر کے قبضہ کر سکتا ہے اور اس طرح دوسری بڑی چھاونیوں پر بھی حلہ بول کر کامیاب ہو سکتا ہے۔ ان سالاروں نے کہا کہ کسی شہر اور قصبے کو کمزور نہ کیا جائے اور صرف مدینہ کی کمک کا ہی انتظار کیا جائے۔ اگر کمک آنے سے پہلے رومی پہنچ گئے تو پھر انہی حالات میں لڑیں گے، اور اللہ سے دعا کریں گے کہ ہمارے صبر اور استقامت کا اجر عطا فرمائے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کنسرین بھیج دیا تاکہ وہاں کا دفاع ان کی غیر حاضری میں کمزور نہ ہو جائے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رخصت ہوئے تو ان کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے وہ اپنے سالار کو اس مشکل صورتحال میں اکیلا چھوڑنا نہ چاہتے ہوں۔ ابن جراح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میری ضرورت پیش آ گئی تو ایسا قاصد بھیجنا جو اڑتا ہوا مجھ تک پہنچے، اور میں اس سے زیادہ تیز رفتاری سے پہنچوں گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گلے ملے، گھوڑے پر سوار ہوئے اور اللہ حافظ کہہ کر روانہ ہو گئے۔ دونوں قاصد مدینہ پہنچ گئے۔ اس وقت وہ اونٹوں پر سوار تھے اور اونٹ دوڑتے آ رہے تھے۔ وہ اکیلے نہیں تھے، مدینہ کے کئی آدمی اور لڑکے ان کے ساتھ ساتھ دوڑتے آ رہے تھے۔ یہ تو مدینہ کا معمول بنا ہوا تھا کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے اور کسی نہ کسی وجہ سے محاذ پر نہیں گئے تھے، وہ قاصد کے منتظر رہتے تھے۔
بعض تو شہر سے کچھ آگے چلے جاتے اور جب کوئی قاصد آتا تو اس کے ساتھ ساتھ دوڑ پڑتے اور پوچھتے کہ کیا خبر لائے ہو۔ قاصد لوگوں کے جذبات کو سمجھتے تھے اور کم سے کم الفاظ میں ان کو خبر سنا دیتے تھے۔ مدینہ کی گلیوں میں شور برپا ہو گیا، قاصد آئے ہیں، 2 قاصد آئے ہیں۔ یہ شور و غل امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں سے ٹکرایا تو وہ بڑی تیزی سے اٹھے اور قاصدوں کے استقبال کے لیے باہر آ گئے اور اس طرف دوڑ پڑے جدھر سے قاصد آ رہے تھے۔ قاصدوں نے ان کے قریب آ کر اونٹ روکے اور اونٹوں کو بٹھا کر اترنے کی بجائے اونٹوں سے کود آئے۔ اچھی خبر لائے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اور اس کے ساتھ ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ خبر بری بھی نہیں، ایک قاصد نے ان کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ کمک جلد پہنچ گئی تو خبر اچھی بھی ہو جائے گی۔ یا امیر المومنین، دوسرے قاصد نے کہا، ہم کہیں سے پسپا نہیں ہوئے، چلیے بیٹھ کر پیغام سناتے ہیں۔ گھر میں داخل ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصدوں کو بٹھایا اور ان کے لیے پانی اور کھانا وغیرہ منگوایا اور پھر کہا کہ اب بتاؤ۔ ایک قاصد بولنے لگا۔ اس نے پوری تفصیل سے بتایا کہ حمص کس خطرے میں آ گیا ہے اور رومی فوج کے ساتھ الجزیرہ کے غیر مسلم قبائل کا لشکر بھی شامل ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم، امیر المؤمنین نے ساری تفصیلات سن کر کہا، مجھے میری ذات سے اشارے مل رہے تھے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو ہی جائے گی۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیوں نہ کروں جس نے مجھے اتنی فہم و فراست عطا کی ہے کہ اس کا دفاعی نظام پہلے ہی سوچ رکھا تھا۔ امیر المومنین نے جس دفاعی انتظام کی طرف اشارہ کیا تھا، تاریخ میں اس کا ذکر صرف مسلمان مورخین نے ہی نہیں بلکہ غیر مسلم یورپی مورخوں نے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی فہم و فراست اور تدبر کو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ ہر محاذ کے ہر گوشے تک کمک پہنچانے کے انتظامات انہوں نے تیار رکھے ہوئے تھے۔ سب سے بڑا انتظام یہ تھا کہ انہوں نے بصرہ اور کوفہ کو اس طرح آباد کیا تھا کہ ان دونوں جگہوں کو بہت بڑی چھاونیاں بنا دیا اور کسی غیر مسلم کو وہاں آباد نہیں ہونے دیا تھا تاکہ دشمن کو خبر نہ ہونے پائے کہ یہاں کیا کچھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ 7 اور شہر تھے جن میں سے ہر شہر میں امیر المومنین نے 4,000 سوار مجاہدین ہنگامی حالات کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ ان کے لیے حکم تھا کہ اس طرح ہر وقت کیل کانٹے سے لیس ہو کر تیار رہیں کہ جو ہی کہیں سے کمک طلب کی جائے تو قریبی شہر سے 4,000 سوار یا اس سے کم فوراً روانہ ہو جائیں اور ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہاں تک پہنچیں جہاں ان کی ضرورت ہو۔ امیر المومنین نے اسی وقت ایک قاصد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دوڑا دیا اور پیغام یہ دیا کہ طاقہ بن عمر کو 4,000 سوار دے کر یہ پیغام ملتے ہی حمص بھیج دو اور وہاں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن میں گھر گئے ہیں اور کمک پہنچنے تک نہ جانے وہاں کیسی صورتحال پیدا ہو جائے۔ اس وقت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن میں تھے اور زرتشت کے پجاری وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ طاقہ بن عمر اس وقت کوفہ میں تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین کا پیغام ملتے ہی ایک قاصد کوفہ بھیج دیا۔ طاقہ پیغام ملتے ہی 4,000 سوار لے کر یوں کوفہ سے حمص کو نکلے جس طرح اچانک طوفان اور بگولے اٹھا کرتے ہیں۔ ان کے لیے حکم تھا کہ کم سے کم پڑاؤ کر کے تیز سے تیز حمص پہنچنا ہے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے مشیر بیٹھے ہوئے تھے اور امیر المومنین جو کچھ بھی سوچتے ان سے مشورہ لیتے تھے۔ یہ صورتحال امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تدبر اور دور اندیشی کی بڑی سخت آزمائش تھی۔ وہ پسپائی اور شکست کا نام بھی نہیں سننا چاہتے تھے۔ میرے بھائیوں، امیر المومنین نے اپنے مشیروں سے کہا، خدا کی قسم، یہ ساری سازش الجزیرہ کے قبائل کی ہے۔ ان میں اکثریت عیسائیوں کی ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ اسلام اس علاقے تک پہنچے۔ انہوں نے ہرکل کو اکسایا ہے اور کم و بیش 30,000 کا لشکر اسے دیا ہے کہ وہ ان کا ساتھ دے اور مسلمانوں کو ملک شام سے بے دخل کر دیا جائے۔ یہاں تک میں جانتا ہوں کہ ہرکل میں اتنا دم نہیں رہا کہ وہ کہیں بھی ہمارے مجاہدین پر جوابی حملہ کرے گا۔ اس فوج کی تو کمر ہی ٹوٹ چکی ہے جو شام میں لڑی تھی۔ اس کی فوج کی بیشتر نفری ماری گئی ہے، اس سے زیادہ نہیں تو اتنی ہی زخمی ہے، اور اگر کچھ نفری جسمانی لحاظ سے صحیح اور سلامت ہے تو اس میں لڑنے والا جذبہ بجھ چکا ہے۔ اسے مصر سے جو فوج ملی ہے اس نے ہرکل کے نیم مردہ ارادوں میں کچھ جان ڈال دی ہوگی۔ اس برے وقت میں یہ قبائلی اس کے پاس جا پہنچے اور اتنا بڑا لشکر اسے دے کر اس میں پھر غرور اور تکبر پیدا کر دیا ہوگا۔ تم جانتے ہو کہ قبائلیوں کا علاقہ جنگ سے محفوظ رہا ہے۔ ان کی 3 بستیوں نے ہمارے مقابلے میں ہمارے دشمن کا ساتھ دیا تھا، لیکن دشمن پھر بھی شکست کھا کر پسپا ہوا اور ہم نے ان تینوں بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ ان کی باقی تمام بستیاں محفوظ رہیں۔ کیا تم کوئی طریقہ سوچ سکتے ہو کہ ان قبائلیوں کو رومیوں سے الگ کیا جائے؟ ان کی بستیوں پر یلغار کی جائے
ایک مشیر نے کہا۔ انہوں نے ابھی جنگ کا ذائقہ نہیں چکھا سوائے ان 3 بستیوں کے۔ ان پر آفت نازل ہوگی تو وہ 30,000 قبائلی جو بزنطیہ ہرکل کے پاس چلے گئے ہیں بھاگم بھاگ واپس اپنی بستیوں کو جائیں گے۔ خدا کی قسم، امیر المومنین نے کہا، ہماری سوچیں ایک جیسی ہیں اور جب خیالات میں ہم آہنگی ہو تو پھر اس دیوار کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ ان قبائلیوں کی بستیوں پر حملے ہوں گے تو وہ تو واپس آئیں گے ہی، لیکن ہرکل ان کا ساتھ نہیں دے گا۔ اس صورت میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی سی کمک کے ساتھ ہرکل پر چڑھ دوڑیں گے اور پھر ہرکل کے لیے یہی راہ نجات رہ جائے گی کہ وہ بحری جہازوں میں فوج کو لا دے اور مصر کو روانہ ہو جائے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ شام اب ہمارا ملک ہے۔ اس ملک کے جو لوگ ہمارے دشمن کے پاس اس نیت سے گئے ہیں کہ وہ ہم پر جوابی حملہ کرے اور یہ لوگ اس کی جنگی مدد کریں گے تو یہ بغاوت ہے۔ یہ لوگ باغی ہیں، غدار ہیں، اور ان کے دماغوں کو ٹھکانے پر لانا ہمارا حق بھی ہے اور فرض بھی۔ امیر المومنین کے پاس پورا ریکارڈ تھا کہ کون سا سالار کہاں ہے اور اس کے پاس کتنے دستے ہیں، اور اسے ایک محاذ سے فارغ کر کے کسی دوسرے محاذ کو بھیجا جا سکتا ہے یا نہیں۔ بلازری نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قسم کی تفصیلات اور اعداد و شمار اپنے ذہن میں محفوظ رکھتے تھے، اور کبھی اس قسم کی باتیں کرنے لگتے تھے جیسے انہیں وہ محاذ سامنے نظر آ رہا ہو اور امیر المومنین اس کا آنکھوں دیکھا حال سنا رہے ہوں۔ یہیں سے کچھ اور روایات نے جنم لیا ہے۔ ان روایات سے یہ حقیقت ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن کی شکست اور اپنی فتح کا اس قدر خیال ہوتا تھا کہ ذہنی طور پر ہی نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی اپنے آپ کو محاذ پر تصور کرتے تھے۔ ایک اور تاریخ نویس طبری نے لکھا ہے کہ جب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کے مطابق مختلف احکامات دے رہے تھے اور اقدامات کر رہے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے وہ مدینہ میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے نہیں بلکہ محاذوں کے قریب کسی ایسی بلندی پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے انہیں تمام محاذ نظر آ رہے ہوں اور اس کے مطابق احکام دے رہے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق اور ایران کے محاذ کے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک اور پیغام لکھوایا۔ اس میں انہوں نے یہ حکم دیا کہ سالار سہیل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن غسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4,000 سوار دے کر الجزیرہ میں ان قبائلی علاقوں میں بھیج دیں جنہوں نے ہرکل کو اپنے 30,000 آدمی حمص پر حملہ کرنے کے لیے دیے ہیں۔ ان دونوں سالاروں کے لیے امیر المومنین نے یہ ذمہ داریاں لکھیں کہ سہیل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکا بھیجا جائے اور عبداللہ بن غسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعین کے علاقے میں روانہ کیا جائے۔ دونوں سالار ان قبائل کی بستیوں پر حملہ کریں، اگر وہ مقابلہ کریں تو لڑیں، اگر ہتھیار ڈال دیں تو انہیں جنگی قیدی بنا لیں۔ امیر المومنین نے یہ بھی لکھوایا کہ جب یہ دونوں سالار ان علاقوں سے جو انہیں دیے گئے تھے باغیوں کو صاف کر دیں تو سہیل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حران اور عبداللہ بن غسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربا چلے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید حکم یوں لکھوایا کہ سالار ولید بن عتبہ الجزیرہ کے ان غیر مسلم عربوں کے علاقے میں جا کر حملے کریں جہاں 2 قبیلے بنی ربیع اور بنی تنوخ رہتے ہیں۔ امیر المومنین نے اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ ان کی دانست میں یہی 2 قبیلے ہیں جنہوں نے دوسرے قبیلوں کو بھی تیار کر کے ہرکل کا ساتھ دیا ہے اور حمص پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان دونوں قبیلوں کو گھٹنوں بٹھانا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ یہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم نامے میں لکھا کہ سالار ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام دستوں اور ان کے سالاروں کے سپہ سالار ہوں گے اور ان کا حکم سب سالاروں پر چلے گا۔ یہ پیغام لے کر قاصد رخصت ہو گیا۔ سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہی امیر المومنین کا یہ حکم پہنچا انہوں نے اسی وقت تمام سالاروں کو حکم بھیج دیا کہ وہ اپنی اپنی ذمہ داری کے علاقے میں پہنچ جائیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو تفصیلاً یہ حکم سمجھایا اور اس کا پس منظر بھی بتایا۔ اتنے انتظامات کر کے بھی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی نہ ہوئی۔ میرے بھائیوں، امیر المومنین نے اپنے مشیروں سے کہا، میں امین الامت کو اس مشکل وقت میں تنہا نہیں رہنے دوں گا۔ میں کچھ اور کمک ساتھ لے کر حمص جا رہا ہوں۔ امین الامت ایک خطاب تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے اور مدینہ کے گرد و نواح سے بڑی عجلت میں لڑنے والے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس نفری کو اپنے ساتھ لے کر ایک روز حمص کی طرف روانہ ہو گئے۔ چونکہ وہ ایک فوج کو ساتھ لے جا رہے تھے اس لیے رفتار اتنی تیز نہیں تھی جتنی ایک قاصد کی ہو سکتی ہے۔ امیر المومنین نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک قاصد اپنے آگے حمص کو روانہ کر دیا
اور اسے پیغام یہ دیا کہ امیر المومنین خود کچھ لشکر لے کر حمص کو آ رہے ہیں۔ قاصد کو خاص طور پر کہا گیا تھا کہ وہ غیر معمولی رفتار سے جائے۔ حمص سے کچھ دور پہاڑی علاقے میں ہرقل کی فوج اور الجزیرہ کے عیسائی قبائل کا لشکر حمص کو محاصرے میں لیے بیٹھا تھا اور ہرقل کے حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دنوں سے قبائلی لشکر میں یہ بات دبی دبی زبان سے سنی جانے لگی تھی کہ ان رومیوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہرقل اپنی شکست کو فتح میں بدلنا چاہتا ہے، اور اگر اسے فتح حاصل ہو گئی تو وہ پھر محصولات کے ذریعے رعایا کا خون چوسنا شروع کر دے گا، اور دوسری طرف مسلمان اس شکست کا انتقام الجزیرہ کے ان قبائل کی بستیوں کو اجاڑ کر لیں گے۔ یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ بات کہاں سے اور کیسے اٹھی ہے۔ کچھ قبائلیوں نے اس شک کو صحیح مان لیا تھا اور باقی ابھی تذبذب میں تھے۔ ان میں جو ذرا عقل و ہوش والے تھے وہ کہتے تھے کہ ابھی وقت ہے، سوچ لو۔ رومی فوج لڑنے کی قابل نہیں رہی اور یہ فوج لڑنے کی بجائے پسپائی کا راستہ دیکھے گی۔ اگر ہرقل کی فوج پسپا ہو گئی تو مسلمان الجزیرہ کی بستیوں کو کھڑا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ شکوک و شبہات وہ 10 گہرا مجاہدین قبائلیوں کے لشکر میں پھیلا رہے تھے جنہیں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی ہی تخریب کاری اور جاسوسی کے لیے وہاں بھیجا تھا۔ وہ سب وہاں تک اکٹھے نہیں پہنچے تھے، ایک ایک دو دو کر کے گئے تھے اور ظاہر یہ کیا کہ وہ عیسائی قبیلوں میں سے ہیں۔ وہ مجاہدین اپنے مشن میں خاصی کامیابی حاصل کر رہے تھے۔ انہوں نے بددلی پھیلانا شروع کر دی تھی اور دیکھا گیا کہ اس کی مخالفت اور تردید بھی بہت کم ہوتی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مصر سے 4000 گھڑ سواروں کی کمک پہنچ گئی۔ یہ کمک ہرقل نے منگوائی تھی۔ اس کمک کا کمانڈر ہرقل کا اپنا بیٹا قسطنطین تھا۔ ہرقل نے قبائلی لشکر بھی اس کے حوالے کر دیا اور اس طرح قسطنطین اپنے سوار دستوں کے علاوہ قبائلی لشکر کا بھی کمانڈر بن گیا۔ ہرقل نے بیٹے کو تمام تر ہدایات دے کر اور حمص پر حلہ بولنے کا منصوبہ سمجھا کر اسے اس مقام پر بھیج دیا جس طرف سے پیش قدمی کرنی تھی اور حمص پر یلغار کرنی تھی۔ کچھ دن آگے محاذ پر رہ کر اس نے اپنی فوج اور لشکر کی ترتیب دیکھی اور اپنے ماتحت کمانڈروں کو ہدایات دیتا رہا۔ وہ شاید اس جنگلاتی اور پہاڑی علاقے سے اکتا گیا تھا اور اس کے لیے وہاں اس کے سوا کوئی کام نہ تھا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے دستوں اور قبائلیوں کے لشکر کو دیکھ آتا تھا۔ یہ تو کئی میلوں پہ پھیلا ہوا لشکر تھا۔ ابھی کوئی جنگی سرگرمی بھی نہیں تھی۔ ایک روز وہ بزنطیہ کی طرف نکل پڑا۔ قسطنطین محاذ سے بزنطیہ کی طرف جا رہا تھا۔ شہر کے قریب سے ایک ندی گزرتی تھی جو چٹانوں میں سے گھوم پھر کر آگے جاتی تھی۔ وہاں ندی کے کنارے درختوں کے اتنے جھنڈ تھے کہ دور سے کچھ نظر نہیں آتا تھا اور وہ جگہ بہت خوبصورت تھی۔ قسطنطین کو اس جگہ کے قریب سے گزرنا تھا۔ وہ کچھ اور قریب ہوا تو اسے ایسے کہے اور کچھ ایسا شور سنائی دیا جیسے بچے یا لڑکیاں ندی میں نہا اور کھیل رہی ہوں۔ اس نے گھوڑے کی رفتار کم کر لی۔ اتنے میں ایک لڑکی دوڑتی ہوئی سامنے آئی۔ اس کے پیچھے ایک اور لڑکی دوڑ رہی تھی۔ وہ کھیل رہی تھیں۔ کہ وہ 20-25 نوخیز لڑکیاں تھیں جنہیں قبائل کے سردار اپنے ساتھ لائے تھے کہ ہرقل کو دکھا کر بتائیں گے کہ یہ ہماری عزت اور آبرو ہے جسے ہم مسلمانوں سے برباد نہیں کروانا چاہتے۔ ان لڑکیوں کو بزنطیہ کے محل میں ہی رکھ لیا گیا تھا کہ وہاں محفوظ رہیں گی۔ وہ سب اس روز ندی میں نہانے اور کھیلنے آئی تھیں۔ ان میں سے 2 لڑکیاں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتی ندی سے ذرا ہٹ کر چٹانوں سے نکلیں اور قسطنطین کے سامنے آ گئیں۔ ان میں پیچھے دوڑنے والی لڑکی 16-17 عمر کی تھی اور جس کے پیچھے دوڑ رہی تھی وہ 12-13 سال کی عمر کی تھی۔ قسطنطین کی نظریں بڑی لڑکی پر جم گئیں۔ قسطنطین نے اپنا گھوڑا اس لڑکی کے آگے کر لیا۔ چھوٹی لڑکی کچھ دور رک کر قسطنطین کو دیکھنے لگی۔ قسطنطین نے جس لڑکی کو روکا تھا اس کے چہرے پر خوف کا تاثر آ گیا اور وہ الٹے قدم آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی۔ قسطنطین گھوڑے سے کود کر اترا اور اس لڑکی کی طرف بڑھنے لگا۔ قسطنطین اسے پیار سے بلا رہا تھا لیکن لڑکی پیچھے ہٹتی جا رہی تھی۔ قسطنطین نے لپک کر اس کا ایک ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، پھر اس کا ہاتھ چھوڑ کر دونوں بازو اس کی طرف پھیلائے، لیکن لڑکی بڑی پھرتی سے پیچھے ہٹ گئی اور اس کے بازوؤں میں نہ آئی۔ اب قسطنطین غضبناک ہو کر اس کی طرف بڑھا۔ لڑکی پیچھے کو مڑ کر بھاگنے لگی لیکن ٹھوکر کھا کر گر پڑی۔ وہ اٹھے بغیر پیچھے کو سرک رہی تھی۔ اس کے اور قسطنطین کے درمیان 3 قدموں کا فاصلہ تھا۔ اچانک ایک گھوڑا کہیں سے سامنے آیا اور ان دونوں کے درمیان آ کر رک گیا۔ قسطنطین نے سوار کو دیکھا تو وہ اس کا چھوٹا بھائی یوکلس تھا جس کا ایک بازو سوکھ کر بیکار ہو گیا تھا۔ قسطنطین نے بڑے غصے سے اسے راستے سے ہٹ جانے کو کہا۔ یوکلس گھوڑے سے کود آیا۔ وہ قریب ہی سے گزر رہا تھا تو اس نے یہ منظر دیکھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ان لڑکیوں کو دیکھنے ہی آیا ہو اور نیت اس کی بھی ایسی ہی ہو جیسی قسطنطین کی تھی، لیکن وہ اس لڑکی کا محافظ بن گیا جس پر قسطنطین جھپٹ رہا تھا۔ قسطنطین نے تلوار نکال لی۔ یوکلس کود کر گھوڑے سے اترا اور گھوڑے کو ٹھوکر مار کر آگے کر دیا۔
اور اس نے بھی تلوار نکال لی۔ دونوں تلواریں تان کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور وار کرنے اور روکنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میرے سامنے سے ہٹ جا یوکلس، قسطنطین نے چیلنج کے لہجے میں کہا۔ پہلے ہی تیرا ایک بازو نہیں ہے، میں تجھے دوسرے بازو سے بھی محروم کر دوں گا۔ پھر پہلا وار تو کر، یوکلس نے کہا۔ تجھے افسوس نہ رہے کہ وار کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ یہ لڑکیاں ہماری مہمان ہیں۔ میں تجھے کسی لڑکی کی طرف بدنیتی کی آنکھ سے دیکھنے بھی نہیں دوں گا۔ جس طرح یوکلس کا گھوڑا اچانک قسطنطین اور لڑکی کے درمیان آ گیا تھا، اسی طرح ایک گھوڑا قسطنطین اور یوکلس کے درمیان آن رکا اور اس کا سوار گھوڑے سے اترا۔ ان دونوں نے دیکھا کہ وہ ہرکل کے محافظ دستے کا ایک عہدیدار تھا۔ قسطنطین کے سامنے اس کی حیثیت اس کے ایک ملازم کی سی تھی۔ قسطنطین نے حکم دیا کہ وہ آگے سے ہٹ جائے۔ میں شاہی خاندان کے محافظوں میں سے ہوں، اس محافظ عہدیدار نے کہا۔ شاہی خاندان کے ہر فرد کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ میں ایک لڑکی کی خاطر دو شہزادوں کو ایک دوسرے کا خون بہاتے نہیں دیکھ سکتا۔ پہلے آپ دونوں مجھے قتل کریں اور اس کے بعد ایک دوسرے کا خون بہا لیں۔ اس شخص نے ایسی باتیں کی کہ قسطنطین نے اپنی تلوار نیام میں ڈال لی۔ یوکلس نے ادھر ادھر دیکھا، لڑکی وہاں نہیں تھی، بلکہ تمام لڑکیاں وہاں سے بھاگ گئی تھیں۔ وہ محافظ جس نے ان دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے کا خون بہانے سے روکا تھا، ان لڑکیوں کے ساتھ آیا تھا۔ اس کے ساتھ چند اور محافظ بھی تھے جو لڑکیوں سے دور دور پہرے پر کھڑے تھے۔ یہ عہدیدار اتفاق سے ادھر آ نکلا تھا۔ قسطنطین بڑے غصے کے عالم میں سوار ہوا اور وہاں سے یوکلس کو گھورتا ہوا چلا گیا۔ یوکلس بھی واپس اپنے گھر چلا گیا اور فوراً بعد ہرکل نے اسے بلایا اور بہت ڈانٹا کہ اس نے اپنے بڑے بھائی کی بے عزتی کی ہے۔ یوکلس کچھ بھی نہ بولا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ قسطنطین ہرکل کا چہیتا بیٹا ہے اور وہ اسی کو ٹھیک سمجھے گا۔ چنانچہ یوکلس وہاں سے چپ چاپ واپس آ گیا۔ ہرکل کی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد وہ محل کے اس حصے میں گیا جہاں قبائلی لڑکیاں رہتی تھیں۔ اس نے پوچھا کہ وہ لڑکی کون تھی جس پر شہزادہ قسطنطین جھپٹ رہا تھا۔ وہ لڑکی سامنے آ گئی اور اس نے یوکلس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اس کی عزت بچا لی تھی۔ یوکلس نے اس سے پوچھا کہ اس کا قبیلہ کون سا ہے اور اس کے باپ کا نام کیا ہے۔ اس نے قبیلے کا نام بتایا اور باپ کا نام بھی۔ یوکلس وہاں سے چل پڑا۔ اگلے روز وہ الصبح بزنطیہ سے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا اور اس نے گھوڑا دوڑا دیا۔ بڑی لمبی مسافت طے کر کے اس جگہ پہنچا جہاں قبائلی لشکر اور فوج رکے ہوئے تھے۔ یوکلس نے اس لڑکی کے باپ کو ڈھونڈ نکالا۔ یوکلس نے اسے بتایا کہ اس کی لڑکی کو اس نے کس طرح بچایا ہے اور ان قبائلیوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی لڑکیوں کو محل سے نکال لیں ورنہ وہاں کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ یوکلس نے یہاں تک کہہ دیا کہ خود ہرکل کی نیت ان لڑکیوں کے متعلق صاف نہیں۔ اتنی سی بات کہہ کر یوکلس وہاں سے چل پڑا۔ اس شخص نے اپنے قبیلے کو اکٹھا کیا اور یہ بات انہیں سنائی۔ ہر شخص بھڑک اٹھا اور سبھی ایک ہی بات کہنے لگے کہ شاہ ہرکل کے پاس چلو اور اسے کہو کہ ہم اپنی لڑکیوں کو یہاں سے لے جا رہے ہیں۔ یہ بات تمام قبائل میں پھیل گئی۔ ان تمام بیٹیوں کے باپ اور بھائی وہاں اس لشکر میں موجود تھے جو ہرکل کی مدد کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے ہوئے تھے۔ ان سب میں غصے اور احتجاج کی لہر دوڑ گئی۔ وہ تو ہرکل کے پاس جانے کو تیار ہو گئے تھے، لیکن بعض نے مشورہ دیا کہ قسطنطین واپس آ جائے تو پہلے اس کے ساتھ بات کریں گے۔ قبائلیوں میں بددلی پیدا ہو گئی تھی۔ 2-3 روز بعد قسطنطین آ گیا تو تمام قبائل کے سرداروں نے اسے گھیر لیا اور بتایا کہ ان کی لڑکیوں کے ساتھ یہ سلوک شروع ہو گیا ہے تو وہ اپنی لڑکیوں کو بزنطیہ سے لے کر واپس چلے جائیں گے۔ قسطنطین نے انہیں یہ جھوٹ بول کر کہ یہ واقعہ بالکل غلط ہے راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ راضی نہیں ہو رہے تھے۔ ان میں سے ایک سردار نے کہا کہ کوئی اور آدمی یہ بات سناتا تو شاید اس پر جھوٹ کا شک کیا جاتا، لیکن یہ بات سنانے والا ایک شہزادہ ہے۔ شہزادے کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ 2-3 قبیلوں کے سردار بولے کہ وہ بزنطیہ جا کر لڑکیوں سے پوچھیں گے۔ اگر یہ واقعہ سچ نکلا تو وہ اس لڑائی اور قربانی سے باز آئے۔ تمام قبائلی سرداروں کو یہ بات اچھی لگی۔ قسطنطین انہیں روکنے کی کوشش کرنے لگا لیکن وہ بزنطیہ کی طرف چل پڑے۔ بزنطیہ پہنچ کر انہوں نے لڑکیوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ واقعہ بالکل صحیح ہے۔ اس لڑکی نے پورا واقعہ بیان کیا جس پر قسطنطین جھپٹ رہا تھا۔ یہ سردار تمام لڑکیوں کو ساتھ لے کر ہرکل کے پاس گئے اور وہاں یہ مسئلہ پیش کر دیا۔ ہرکل نے بھی انہیں راضی کرنے کی کوشش کی لیکن یہ قبائلی راضی نہیں ہو رہے تھے۔ ہرکل نے انہیں دھمکی دی کہ وہ اس کا ساتھ چھوڑ گئے تو وہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا اور اس نے مسلمانوں پر فتح حاصل کر لی تو وہ ان کی بستیاں اجاڑ دے گا اور ان کی یہ بیٹیاں اپنے محل میں لے آئے گا۔ بعض قبائل ان سرداروں سے اختلاف کر رہے تھے لیکن سردار اپنی لڑکیوں کو محل میں چھوڑنے سے گریز کر رہے تھے۔ وہ لڑکیوں کو ساتھ لے کر چلنے لگے۔
ہرکل نے انہیں روک لیا۔ ہرکل کو احساس تھا کہ یہ 30,000 کا لشکر اس کا ساتھ چھوڑ گیا تو اسے شام کے اس آخری قلعے سے بھی بھاگنا پڑے گا۔ اس نے ان قبائلی سرداروں کو یوں راضی کر لیا کہ وہ انہیں خیمے دے دے گا۔ وہ لوگ لڑکیوں کو اپنے ساتھ ان خیموں میں رکھیں اور ان پر اپنے محافظ مقرر کر دیں۔ وہ رک تو گئے لیکن ان کے دل پوری طرح صاف نہیں ہوئے تھے۔ وہ لڑکیوں کو محاذ پر لے گئے اور انہیں وہاں خیموں میں رکھا۔ قبائلیوں میں یہ سارا واقعہ پھیل گیا تھا اور انہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ لڑکیوں کو محاذ پر لے آئے ہیں۔ اب ہر قبائلی کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ ان رومیوں پر کبھی اعتبار نہ کرنا۔ ادھر مجاہدین کی کمک بڑی تیزی سے پہنچ رہی تھی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی راستے میں ہی تھے۔ جن سالاروں کو قبائلی علاقوں پر حملے کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا وہ اپنے اپنے علاقے میں پہنچ گئے تھے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔